السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج بات کریں گے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیا کے بارے میں اتنی خوبصورت بات کہی کہ ایمان کو تقویت پیدا کر دے گی۔ مجھے تو بہت ہی یہ باتیں، یہ سب چیزیں سیکھنا بہت پسند ہے، کیونکہ آج کا دور اتنی بے حیائی میں گر چکی ہے۔ ہمارا جو ایک نسل ہے، جو ہمارا جو ایک فیوچر ہے، ہمارے نوجوان ہم جیسے لوگ، وہ اتنی بے حیائی میں گر چکے ہیں، اتنی گڈھے میں جا گرے ہیں کہ اگر حیا نکل گئی حیا نکل گئی تو ایمان کو نکلنے میں دیری نہیں لگے گا۔ حیا اور ایمان ایک ہے، حیا نکلی تو ایمان غائب، ایمان ختم۔ تو ہمیں ایمان کو بچانے کے لیے حیا سیکھنی ضروری ہے، حیا سیکھنا بھی چاہیے۔ اور صحابہ نے کیا فرمائے حیا کے بارے میں، وہ چیز ہمیں سیکھنا چاہیے۔ تو آج ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیا کے بارے میں کیا فرمائے، آج چلیے ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من لا یستحیی من الناس لا یستحیی من اللہ۔ اللہ اکبر۔ جو شخص انسانوں سے حیا نہیں کرتا، وہ خدا سے بھی حیا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ یعنی انسانوں سے حیا کا مراد کیا؟ اگر جو انسان اگر کہیں پہ گفتگو کرتا ہے تو بے شرمی والی گفتگو، جو ایسی الفاظ جو نیک انسان سن ہی نہ پائے، ویسی کان بند کر لے، ایسی گفتگو اس کا ہوتا ہو، کہیں بیٹھتا ہو، کسی سے بات کرتا ہو تو بے شرمی والی، یعنی انسانوں سے اس کو کوئی حیا ہی نہ ہو، کہ جو پاتا ہو بولتا ہو، جو پاتا ہو کام کر دیتا ہو، ایسا جو بے شرمی والا کام ہو، اور اس کو کوئی حیا ہی نہ ہو، اس کے اندر شرم و حیا اس کے اندر سے نکل چکی ہو، تو وہی انسان سے وہ حیا نہیں کرتا، تو اللہ سے کیا ڈرے گا؟ وہ اللہ سے کیا حیا کرے گا؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو انسان انسانوں سے حیا نہیں کرتا، وہ اللہ سے و خدا سے وہ اللہ سے بھی حیا نہیں کرتا، یعنی وہ خدا سے ڈر ہی نہیں پاتا، خدا سے ڈر ہی نہیں لگے گا اسے، کیونکہ اس کے دل مردہ ہو چکے ہیں، ایمان غائب ہو چکی ہے۔ حیا نہیں تو ایمان نہیں، حیا ختم ایمان ختم۔ تو ہمیں یہ سب باتیں سیکھنی چاہیے، یاد کرنی چاہیے، یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں کیا گفتگو کرنا ہے، کیسے بولنا ہے، کیسے کسی کے سامنے بیٹھنا ہے، حیا کے ساتھ کیسے بیٹھتے ہیں، حیا کے ساتھ کیسے بولتے ہیں، یہ سب باتیں یاد رکھنی چاہیے، یہ سب باتیں سیکھنی چاہیے۔ اور یہ ہمارے علماء اکرام سے ملے گا، صحابہ کی زندگیوں سے ملے گا، اور نبی علیہ السلام کی زندگیوں سے ملے گا کہ وہ کیسے بات کرتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے بولتے تھے۔ تو یہ سب باتیں ہمیں اپنے مائنڈ میں لانا ہوگا، اپنے دماغ میں یہ سب باتیں دھسانا ہوگا، کیونکہ جب تک ہم ایک سیکھنے والی زندگی نہیں گزاریں گے، کتنوں ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں، ایک سیکھنے والی ایک جذبہ ہونا چاہیے۔ ایمان تبھی ایک پختگی میں جا کر ایک پختگی روپ لیتا ہے۔ ایمان کو چاہیے کہ ہمیشہ سیکھتا رہے، ایمان کو چاہیے کہ ہمیشہ تلاوت کرتا رہے، کتابوں کی تلاوت۔ تو ضروری ہے یہ سب۔ تو ٹھیک ہے، السلام علیکم۔